اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قابل صد احترام معزز شرکاء عرفان التجوید والقراءہ کورس، اللہ جل مجدہ کا فضل و کرم ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین پاک کا تصدق ہے کہ آج ہم اپنے اس کورس کی 7ویں کلاس میں شریک ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے ہم نون ساکن نون تنوین کے احکام کو شروع کر چکے ہیں۔ نون ساکن نون تنوین کے 4 قواعد ہیں، جن میں سے پہلے 2 ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیے تھے۔ ہم نے اظہار بھی پڑھ لیا تھا اور اخفا بھی پڑھ لیا تھا، اور 2 جو آخری ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک اقلاب ہے اور پھر آگے ادغام ہے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اظہار پڑھ چکے، اخفا پڑھ چکے، آج ہے اقلاب اور ادغام۔ اقلاب اور ادغام، ہم بات کر رہے ہیں نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد کی۔ نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد میں سے 2 ہم پہلے پڑھ چکے تھے۔ ایک پڑھ چکے تھے اظہار اور ایک اخفا، یہ 2 تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں اقلاب۔ تو حاضرین مکرم، اقلاب کا معنی ہے تبدیل کر دینا، چینج کر دینا۔ اقلاب کا کیا معنی ہے؟ تبدیل کر دینا۔ اسی کو باب انفعال پہ لے جائیں تو انقلب ینقلب انقلابا، تبدیلی۔ کیا ہے؟ تبدیلی۔ حاضرین مکرم، اقلاب کا معنی لکھیے تبدیل کرنا، تبدیل کرنا، تبدیل کرنا۔ حروف اقلاب کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے، یہ آسان ہے۔ اور کون سا ہے؟ با۔ حرف اقلاب کون سا ہے؟ با، ایک ہی ہے۔ حرف اقلاب ایک ہی ہے، با۔ ناظرین مکرم، اقلاب کہتے ہیں تبدیل کر دینا، چینج کر دینا۔ تو نون ساکن نون تنوین کو کب چینج کریں گے؟ جب اس کے بعد حرف اقلاب آئے گا۔ حرف اقلاب کیا ہے؟ با ہے۔ کون سا حرف ہے؟ با ہے، با، با، ایک ہی حرف ہے، حرف اقلاب۔ اب آپ قاعدہ لکھیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حکم لکھیں، نون ساکن نون تنوین کے بعد ہم اقلاب کا حکم لکھنے لگے ہیں۔ اقلاب کا حکم لکھیے، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اقلاب آ جائے، یا یوں کہہ لیں گے حرف اقلاب با آ جائے۔ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حرف اقلاب با آ جائے تو نون ساکن یا نون تنوین کو چھوٹی میم سے بدل دیں گے، چھوٹی میم سے بدل دیں گے۔ تو نون ساکن یا نون تنوین کو چھوٹی میم سے بدل دیں گے۔ مثال کے طور پر یہ ہے من بعدی، من بعدی۔ من بعدی میں ناظرین نون ساکن آیا، نون ساکن کے بعد آگے دیکھا تو حرف اقلاب تھا، با۔ تو قاعدہ کیا ہے، حکم کیا ہے کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو وہ نون ساکن یا نون تنوین کو کس سے بدل دیتے ہیں؟ چھوٹی میم سے بدل دیتے ہیں۔ اکثر آپ نے قرآن پاک میں یہ چھوٹی میم دیکھی ہوگی، یہ ہمیشہ نون پر ہوگی اور اس کے بعد با ہوگا۔ اس کا معنی ہے اقلاب ہو جانا، تبدیل ہو جانا۔ تھا تو نون یا نون ساکن، مگر تبدیل ہو کر کیا بن گیا؟ چھوٹی میم بن گئی، میم بن گئی۔ اور یہ اقلاب کیوں ہوا؟ آگے با آنے کی وجہ سے۔ تو دیکھیں، اب یہ اس کو پڑھنا تھا ہم نے من بعدی، من بعدی۔ اب من کی بجائے مم بعدی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا ناظرین؟ مم بعدی، مم بعدی۔ تو یہ ہے اقلاب۔ اسی طرح نون تنوین کی ایک مثال لے لیتے ہیں، ابدن بما، ابدن بما قدمت ایدیہم۔ ابدن نون تنوین آیا ہے، یہ جو الف ہے نا، یہ الف زائدہ ہوتا ہے۔ وقتی طور پہ آپ کو سمجھانے کے لیے اس کو گرا دیتا ہوں، یہ پڑھا نہیں جاتا، اس کو زائدہ بولتے ہیں۔ تو یہ نون تنوین آیا ہے، یہ تھا ابدن، ابدن۔ نون تنوین کے بعد آگے آپ دیکھیے کہ آگے آ گیا ہے حرف اقلاب با۔ تو قاعدہ کیا ہے کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو وہ نون ساکن یا نون تنوین کو کس سے بدل دیتا ہے؟ چھوٹی میم سے بدل دیتا ہے۔ تو یہ ابدن جو تھا ابدم ہو گیا، دن کی بجائے
दम हो गया। तो अबदम बिमा, अबदम बिमा, इसको कहते हैं इक़लाब। इक़लाब का हाज़रीन माना है बदल देना, तब्दील कर देना, चेंज कर देना। किसको? नून साकिन या नून तनवीन को। किससे? छोटी मीम से। कब? जब उसके बाद बा आ जाए। नून साकिन या नून तनवीन के बाद अगर बा आएगी तो नून साकिन या नून तनवीन को छोटी मीम से बदल देंगे। और हुक्म हमने इसका ये पढ़ा कि नून साकिन या नून तनवीन के बाद बा आ जाए या हरफ इक़लाब बा आ जाए तो नून साकिन या नून तनवीन को छोटी मीम से बदल देंगे। हाज़रीन मुकर्रम, ये था इक़लाब, नून साकिन नून तनवीन के कवायद में से तीसरा इक़लाब। इक़लाब का माना है तब्दील कर देना। किसको? नून साकिन या नून तनवीन को। किससे? छोटी मीम से। कब? जब नून साकिन नून तनवीन के बाद बा आ जाएगी तो। एक बात। दूसरा ये याद रखिए कि जो हमने हुक्म लिखा है इजहार का, सेम वर्डिंग है इख्फा की, सेम वर्डिंग है इक़लाब की। जिसकी भी आपने तारीफ लिखनी है, हुक्म लिखना है, कायदा लिखना है, आप शुरू यहाँ से करेंगे। नून साकिन या नून तनवीन के बाद यहाँ से शुरू करना है। फिर आगे जो भी होगा, हरफ इजहार आ जाएं, हरफ इख्फा आ जाएं, हरफ इक़लाब आ जाए, आगे उनका नाम ले लेना है। फिर वापस आना है तो नून साकिन नून तनवीन पर ये करेंगे, इजहार करेंगे। तो नून साकिन नून तनवीन पर इख्फा करेंगे। तो नून साकिन नून तनवीन पर इक़लाब होगा, यानी कि तब्दीली करेंगे। ये तो हो गया इक़लाब। अब आइए नाजरीन, इससे अगले हिस्सा की जानिब चलते हैं। आखिरी कायदा नून साकिन नून तनवीन का। आपको मुश्किल तो नहीं फील हो रहा? आसान है ना? बिल्कुल आसान है। नून साकिन नून अभी फिर प्रैक्टिस भी तो आनी है। जब जब प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके ये कवायद पुख्ता होते चले गए। अब आ जाइए इदगाम के ऊपर। इदगाम क्या है? इदगाम कहते हैं हुवा दम्मु शैई इला शैई, हुवा दम्मु शैई इला शैई। दम इंदिमाम करना, इंज़िमाम करना, जम कर देना। अगर आप में से कोई शख्स इंटरेस्टेड है कि वो इदगाम की अरबी तारीफ भी लिखेगा तो वो ये लिख सकता है। अगर आप लिखना चाहते हैं हुवा दम्मु शैई इला शैई, इला शैई, हुवा दम्मु शैई इला शैई। एक शय को दूसरी शय में जम कर देना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में मुदगम कर देना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में शामिल कर देना। ये इदगाम का माना है। इदगाम का माना क्या है? एक शय को दूसरी शय में जम कर देना। तो अब देखते हैं कि नून साकिन और नून तनवीन कहाँ जम हो रहे हैं। इदगाम कहते हैं नून साकिन नून तनवीन का इदगाम करना, उनको कहीं जम कर देना, कहीं शामिल कर देना। कहाँ? कब इनका इदगाम होगा? नाज़रीन किराम, उस वक़्त इदगाम होगा जब इसके बाद हरूफ़े इदगाम आएंगे। हरूफ़े इदगाम हैं 6। कितने हैं? 6 हैं। और उनका मजमूआ हम लिख लेते हैं। यरमलून, यरमलून, ये उसका मजमुआ है नाज़रीन किराम। यरमलून क्या मजमुआ है? यरमलून। या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, ये 6 हरूफ जो हैं इनको हरूफ इदगाम कहा जाता है। इन 6 हरूफ को हरूफ इदगाम कहा जाता है। और मजमुआ इनका क्या है? यरमलून, 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 यरमलून। इदगाम, इदगाम कहते हैं एक शय को दूसरी शय में जम कर देना। यानी नून साकिन नून तनवीन को कहीं जम करेंगे। कहाँ जम करेंगे? जब नून साकिन नून तनवीन के बाद इन 6 हरूफ में से कोई हर्फ आएगा तो। ये आखिरी कायदा है नून साकिन नून तनवीन का, इदगाम। और इदगाम कहते हैं जम कर देना। किसको? नून साकिन, जो भी होना है वो नून साकिन नून तनवीन पर होना है। अगले वालों ने तो बस ये बताना है कि इस पर क्या होना है। अब नून साकिन नून तनवीन के बाद हरूफ इदगाम आएंगे तो नून साकिन नून तनवीन को उनमें जम कर देंगे। हरूफ इदगाम कितने हैं? 6 हैं और उनका मजमुआ है यरमलून। यरमलून, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। अब नाज़रीन किराम कायदा और हुक्म लिखें। अब नाज़रीन किराम कायदा लिखिए और इसका हुक्म लिखिए। जो तीनों हुक्मों में तरतीब चलती आ रही है वो क्या थी? नून साकिन या नून तनवीन के बाद लिखें
نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا نون تنوین پر، تو نون ساکن یا نون تنوین کو اس میں ضم کر دیں گے، تو نون ساکن یا نون تنوین کو اس میں ضم کر دیں گے۔ کیا لکھا آپ نے؟ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف ادغام یا را میم لام واو نون یرملون ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن نون تنوین کو اس میں ضم کر دیں گے، اس کے اندر مدغم کر دیں گے۔ مثالیں دیکھتے ہیں، ان کی مثالوں سے سمجھ جاتے ہیں۔ یہاں دیکھیں، یہ اس کو ہم تھوڑا پیچھے لکھ لیتے ہیں۔ چھ ہے نا، یا را میم لام واو نون، چھ کے چھ کی مثالیں لکھ لیتے ہیں۔ من یعمل، من یعمل، من یعمل، پھر را ہے من ربہم، من ربہم، پھر میم ہے مما، من ما، من ما، پھر آگے لام ہے من لدن، من لدن، من لدن، من لدن، پھر آگے واو ہے من ولیجن، من ولیجن، پھر ایسے کر لیتے ہیں کہ نون تنوین کی بھی آ جائے گی مثال، ولا نصیر، من ولیجن ولا نصیر۔ اچھا، یہ بہت مزہ آئے گا آپ کو، یہ ہے ادغام، یہ ہے ہم نے ہر جگہ پہ نون ساکن لکھا ہے، نون ساکن، نون ساکن، نون ساکن، نون ساکن، نون ساکن، ایک آخری رہ گئی ہے من نا، نون کی، من نا، من نا، یہ چھ کی ہم نے مثالیں لکھ لیں۔ دیکھیں، یہ حرف یا سے شروع ہو رہا ہے، یہ حرف را سے شروع ہو رہا ہے، یہ حرف میم سے شروع ہو رہا ہے، یہ لام سے شروع ہو رہا ہے، یہ واو سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ والا نون سے شروع ہو رہا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم جو قاعدہ پڑھا ہے، حکم پڑھا ہے کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد یا آ جائے، را آ جائے، میم آ جائے، لام آ جائے، واو آ جائے، نون آ جائے، یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو یہ حروف جو ہیں نون ساکن نون تنوین کو اپنے اندر کیا کر لیتے ہیں؟ ضم کر لیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیسے کرتے ہیں۔ یہ تھا نا من یعمل، من یعمل تھا، نون ساکن آیا، نون ساکن کے بعد ناظرین کرام یا آ گئی، یا چونکہ حروف ادغام میں سے ہے تو حکم یہ ہے کہ اگر یہ نون ساکن نون تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو نون ساکن نون تنوین اس میں ضم ہو جائے گی، تو نون کا اس میں ادغام کر دیں۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ یہاں پر شد آ جائے گی، یہاں پر کیا آ جائے گی؟ شد آ جائے گی۔ معزز ناظرین، شد اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہاں پر ایک نہیں بلکہ دو حروف ہیں، ایک نہیں بلکہ دو حروف ہیں، یا کم از کم اس حرف کو پڑھا دو دفعہ جاتا ہے، پڑھا دو دفعہ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہے نا، ربن ہے تو شد آ گئی نا، اب اس کو دو دفعہ پڑھا جائے گا، اس کو دو دفعہ پڑھا جائے گا۔ ہم پڑھیں گے رب بن، رب بن، تو پہلے رب کہا پھر بن کہا، تو دو دفعہ وہ حرف پڑھا جاتا ہے جس پر شد آتی ہے۔ تو آپ دیکھیں نون کا جب ادغام ہوا یا میں تو یا پر شد آ جائے گی، یا پر کیا آ جائے گی؟ شد آ جائے گی۔ اب نون نہیں پڑھا جائے گا، اب ڈائریکٹ میم کو یا سے پڑھیں گے، کیوں؟ نون کا تو ادغام ہو گیا ہے، نون ضم ہو گیا ہے یا میں، یہ قرآن پاک میں آلریڈی یہ ہوا ہے، شدیں مدیں ہر چیز لگی ہوئی ہے، بس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ تو من یعمل کیا ہو جائے گا؟ من یعمل، من یعمل۔ اسی طرح نون ساکن کے بعد آ گئی را، را حاضرین مکرم حروف ادغام میں سے ہے، تو کیا کریں گے؟ نون ساکن کو را میں مدغم کر دیں گے، جب ادغام ہوتا ہے شد آ جاتی ہے۔ اب کیسے پڑھیں؟ من ربہم کے من ربہم، جی نون اب نہیں پڑھا جائے گا، اب ڈائریکٹ را پہ جائیں گے، چونکہ نون تو اس میں داخل ہو گیا نا، نون کا تو ادغام ہو گیا را میں، اب پڑھیں گے من ربہم، من ربہم۔ اسی طرح
من ما، نون ساکن کے بعد جو میم ہے حاضرین مکرم حروف ادغام میں سے ہے تو نون کا میم میں ادغام کریں گے، یہ شد آ جائے گی، من ما ہو جائے گا مما، یعنی اس کو ڈائریکٹ میم کے ساتھ پڑھیں گے۔ اسی طرح یہ ہے من لدن، نون ساکن کے بعد لام آ گیا، لام حروف ادغام میں سے، لہٰذا نون ساکن کو لام میں مدغم کر دیں گے، یہ من لدن ہو جائے گا کہ من لدن ہو جائے گا؟ بتائیے، من لدن ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ من لدن ہو جائے گا۔ اسی طرح من ولی، نون ساکن ہے، آگے واو آ گئی، واو حرف ادغام میں سے، حکم یہ ہے کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد حرف ادغام واو آ جائے تو نون ساکن اس میں مدغم ہو جائے گی، یہ شد لگ گئی۔ اب من ولی جن کے میوں ولی جن، میوں ولی جن۔ اسی طرح آگے چلیں، یہ نون تنوین ہے، ہم نے ساری مثالیں نون ساکن کی پڑھی ہیں، یہ ایک مثال نون تنوین کی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ولی جن تھا، ولی جن، ین ین، ولی جن، نون تنوین تھا ناظرین، نون تنوین کے بعد اگین واو آئی، واو کون سے حروف میں سے ہے؟ ادغام میں سے ہے، تو نون تنوین کو ضم کر دیں گے اس میں۔ اب جو ولی ین تھا نا، نون اس کے اندر تھا تنوین کا، وہ اس کا ادغام ہو گیا، پڑھیں گے ولی جیوا جیوا جیوا، ین وا نہیں کہیں گے، ین وا نہیں، جیوا پڑھیں گے اس کو، یہ ادغام ہے۔ اسی طرح یہ ہے من نا، من نا، نون ساکن کے بعد نون آ گیا، نون بھی حروف ادغام میں سے ہے تو نون کو آگے اس میں ضم کر دیں گے، من نا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ من نا، لیس منا، فمن غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ فمن لم یتغن بالقرآنی، جو قرآن میں غنا پیدا نہیں کرتا، فلیس منا، منا اصل میں من نا تھا، اس کا ادغام ہو گیا تو من نا ہو گیا۔ آپ اذان سنتے ہیں اور اشہدو ان لا ہوتا ہے، ان لا الہ الا اللہ، ان لا، مگر ان لا تو نہیں پڑھتے، کیا پڑھتے ہیں ہم؟ نون ساکن کے بعد چونکہ لام آ جاتی ہے نا تو نون کا لام میں ادغام ہو جاتا ہے تو اللہ پڑھتے ہیں، نون کدھر گیا جی؟ لام میں مدغم ہو گیا ہے۔ یہ ہے حاضرین مکرم، یہ ہم نے آج ابھی ادغام پڑھا ہے۔ ادغام کہتے ہیں ایک شے کو دوسری شے میں ضم کر دینا، نون ساکن نون تنوین کو ہم آگے ضم کر دیں گے، کب؟ جب اس کے بعد 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے گا، حروف ادغام۔ حروف ادغام کون سے ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو، نون، ان کا مجموعہ ہے یرملون، یرملون، یرملون۔ کیا مجموعہ ہے؟ یرملون، ان کا مجموعہ ہے۔ حکم امپورٹنٹ ہے، حکم کیا ہے؟ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن نون تنوین کو اس میں ضم کر دیں گے۔ ایک چھوٹی سی اور چیز ہے جو جلدی سے پڑھ لیتے ہیں ادغام کے حوالے سے ہی، آئیے، آپ نے اگر غور کیا ہو، ادغام کی 2 قسمیں ہیں، ادغام کی 2 قسمیں ہیں۔ کئی دفعہ ادغام کرتے ہیں تو ساتھ غنہ ہوتا ہے، ادغام بالغنہ اسے کہتے ہیں، ادغام بالغنہ، بالغنہ، غنہ کے ساتھ ادغام ہوتا ہے، اور کئی دفعہ ادغام ہوتا ہے بلا غنہ۔ کون سا ادغام ہوتا ہے؟ بلا غنہ، بغیر غنہ کے ادغام ہوتا ہے حاضرین مکرم، بغیر غنہ کے، یعنی حروف تو 6 ہی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یا، را، میم، لام، واو، نون میں سے کتنے حروف ایسے ہیں جن پر ادغام کے ساتھ غنہ بھی ہوا ہے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر 1 الف کی مقدار کے برابر گنگنانا۔ دیکھتے ہیں، آئیے، ہاں جی، یا کو پڑھتے ہوئے پڑھیے میرے بعد، من یعمل، من یعمل، تو یا پر ادغام ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ ہوا ہے نا، ناک میں آواز گئی ہے، بالکل، یا پر ادغام ہوا ہے۔ اب من ربہم، من ربہم، یہاں پر ناک میں آواز نہیں گئی، را میں ناک میں آواز نہیں جاتی، یہاں پہ نہیں گئی۔ مما، مما، یہاں بھی ہوا ہے، میم پر بھی۔ من لدن، من لدن، من لدن، نہیں ہوا، بالکل صحیح ہے۔ میوں ولی، میوں ولی، یہاں پر ادغام ہوا ہے، واو کے اوپر ادغام ہوا ہے۔ نون کو دیکھ لیتے ہیں، منا، منا، یہاں بھی ادغام ہوا ہے۔
تو کتنے حروف ایسے ہیں ان 6 میں سے، یا را میم لام واو نون میں سے کتنے حروف ایسے ہیں جن پر ادغام کے ساتھ ساتھ ناک میں آواز بھی جاتی ہے؟ ان کو کہتے ہیں ادغام بالغنہ، ادغام بالغنہ، ادغام بالغنہ۔ ادغام بالغنہ والے حروف ناظرین کرام یا ہے، میم ہے، واو ہے اور نون ہے۔ 4 حروف ایسے ہیں جن پہ ادغام بالغنہ ہوتا ہے اور ان کا مجموعہ ہے ینمو۔ ینمو مجموعہ ہے، یا نون میم واو، ینمو ینمو ینمو۔ ادغام ویسے تو حروف ادغام یرملون 6 ہیں، پھر ان 6 میں سے 4 وہ ہیں جن پر ادغام بالغنہ ہوتا ہے، اور 2 کن پر غنہ نہیں ہوا تھا؟ ایک را پر اور ایک لام پر، ٹھیک ہے؟ ادغام بلا غنہ والے لام اور را، لر، یہ 2 حروف ہیں، یہ 2 حروف ہیں۔ یہ جو ہے نا ادغام بالغنہ، کتنے حروف پر ادغام غنہ کے ساتھ ہوتا ہے؟ جو 4 ہیں۔ اس کو یوں بھی کئی دفعہ پڑھ دیتے ہیں نومی، نومی میں بھی ہیں، اور اس کو یوں بھی پڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام ویمن، ویمن لیگ ہے نا، ویمن لیگ، ویمن، واو یا میم نون، اس میں بھی وہی 4 آ جاتے ہیں۔ تو حاضرین مکرم، یہ 4 حروف وہ ہیں جن پر ادغام بالغنہ ہوتا ہے، بالغنہ، غنہ کے ساتھ، اور 2 حروف وہ ہیں جن پر ادغام تو ہوتا ہے مگر غنہ نہیں ہوتا، لام اور را، لام اور را۔ تو ادغام کہتے ہیں ہوا ضم الشیء الی الشیء، ایک شے کو دوسری شے میں ضم کر دینا، شامل کر دینا، پیوست کر دینا، مدغم کر دینا۔ حروف ادغام 6 ہیں، یا را میم لام واو نون، ان کا مجموعہ ہے یرملون۔ حکم ان کا یہ ہے، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد ان 6 میں سے کوئی آئے گا تو نون ساکن نون تنوین کو اس میں ضم کر دیں گے۔ جب ضم کریں گے تو 4 حروف ایسے ہیں جن میں غنہ کی بھی آواز آئے گی، وہ یا نون میم واو ہے، ینمو ینمو، نومی یا ویمن ان کا مجموعہ ہے، اور 2 حروف ایسے ہیں جو ادغام بلا غنہ والے ہیں، ادغام تو ہوگا غنہ نہیں ہوگا، لام اور را، لر 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 اس کا مجموعہ ہے۔ حاضرین مکرم، یہ ہے آج کا قواعد کا سبق۔ اب آئیے چلتے ہیں تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ جتنا وقت بچا ہے ایک ہی آیت کریمہ کی پراپر پریکٹس کر لیتے ہیں۔ اس کو میں اعراب لگاتا ہوں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک، یہ جو میں نے مد ڈالی ہے نا، یہ میرا رٹا نہیں ہے، یہ قوانین ہے، وہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو بھی سمجھ میں آ جائیں گے۔ اب آئیے ناظرین اس کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ابھی تک پڑھے گئے قواعد تجوید میں سے کون کون سا قاعدہ اس پہ اپلائی ہو رہا ہے۔ آئیے، سب سے پہلے پیش ہے آگے واو ہے، ناظرین کرام اس کو ہونٹ گول کر کے پڑھنا ہے۔ واو اور پیش آپ کو پتہ ہے نا، ہونٹ گول کیے بغیر ادا نہیں ہوتے۔ آپ نے پڑھنا ہے اولئک، اولئک، جی اولئک میں یہ جو کھڑی زبر ہے اس کو کیا کہتے ہیں بھلا؟ الف المدیہ الصغیرہ۔ کیا کہتے ہیں کھڑی زبر کو؟ الف المدیہ الصغیرہ۔ علی، علی، علی۔ اچھا، پھر کھڑی زبر آ گئی، کھڑی زبر کو کہتے کیا ہے؟ اگین الف المدیہ الصغیرہ کہتے ہیں۔ اس کی مقدار مد کتنی ہوتی ہے؟ کوانٹٹی کتنی ہوتی ہے؟ پیمانہ کتنا کھینچنا ہے اسے؟ ایک الف، ایک الف، ایک الف کے برابر، ایک الف کے برابر۔ علی، آگے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آج کے سبق سے ریلیٹڈ چیز ہے۔ ھدی من ربہم، ھدم، ھدم، ناظرین کرام نون تنوین آ گئی۔ نون ساکن نون تنوین کے قواعد میں سے آئیے دیکھتے ہیں کہ نون تنوین کے بعد آگے یہ یا بھی سمجھ لیں کہ زائدہ ہے۔ نون تنوین کے بعد میم آئی ہے، میم آئی ہے۔ میم مجھے بتائیں حروف اظہار میں سے ہے؟ حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے نہیں ہے۔ حروف اخفاء میں سے ہے؟ تا تھا جیم دال دال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف، جی وہاں بھی نہیں ہے۔ حرف اقلاب میں سے ہے؟ با، وہ بھی نہیں ہے۔
کس میں سے ہے؟ حروف ادغام، ادغام یرملون، یرملون، یرملون ادغام میں سے ہے۔ نون ساکن نون تنوین کے بعد اگر میم آئے تو نون ساکن نون تنوین کو اس میں ضم کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو تھا نا ہدن تھا، ہدن، یہ نون اس میں سے ختم ہو گیا، نون تنوین کو ضم کر دیا میم میں، اور اس پہ شد اسی وجہ سے آئی ہے۔ اب ہم اس کو ہدن مین نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے ہدم، ہدم۔ اب یہ نون تنوین کو ڈائریکٹ میم کے ساتھ ہدم۔ اب یہ مجھے بتائیں کہ میم جو ہے نومی میں سے ہے نا، ویمن میں سے بھی ہے، یہ ادغام بالغنہ ہے کہ بلا گنہ ہے؟ جی بالغنہ ہے۔ کیا ہے؟ بالغنہ ہے۔ اس کو پڑھیں گے ہدم۔ آگے اگین نون ساکن آ گیا۔ نون ساکن نون تنوین کے 4 قاعدے ہیں، اظہار، اخفاء، اقلاب، ادغام۔ اس میں سے کون سا لگا ہے؟ نون ساکن کے بعد آپ آگے دیکھیے، نون ساکن کے بعد آگے ہے را، را، را بھی یرملون میں سے ہے، ادغام میں سے ہے۔ تو من ربہم تھا، نون را میں مدغم ہو گیا تو یہ رہ گیا مر ربہم۔ کیا رہ گیا؟ نون لکھا تو رہے گا، پڑھا نہیں جائے گا۔ حاضرین محترم یہ ادغام ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ نون کا را میں ادغام ہوا۔ ادغام بالغنہ کے بلا گنہ؟ لر، 2 حروف ایسے تھے جس پر ادغام بلا گنہ ہوتا تھا، مر ربہم، مر ربہم۔ وَأُولَئِكَ، اگین کھڑی زبر الف المدیہ صغیرہ اس کو کہتے ہیں، 1 الف کے برابر اس کو مد کرتے ہیں۔ ہم المفلحون، ہم المفلحون۔ مفلحون میں یہ جو واو ہے، یہ مجھے بتائیے کون سی واو ہے؟ کیا یہ واو مدہ ہے یا واو لین ہے یا ان دونوں میں سے کوئی نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے یہ واو ساکن ہے، اس پر زبر زیر پیش نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری یہ ہے کہ اس کے ما قبل پہ دیکھا تو دمہ موجود تھی، یعنی کہ پیش موجود تھی۔ واو ساکن ہو، اس کا ما قبل مدموم یعنی پیش والا ہو تو وہ واو مدہ ہوتی ہے اور اس کو 1 الف کے برابر کھینچتے ہیں، یہ واو مدہ ہے ناظرین۔ مفلحون۔ یہاں تک ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ معزز ناظرین، نون ساکن نون تنوین کے جو آخری 2 قواعد تھے آج وہ پڑھے ہیں، اقلاب اور ادغام۔ نون ساکن نون تنوین کے ٹوٹل 4 قاعدے ہیں۔ پہلا ہے اظہار، پھر ہے اخفاء، پھر ہے اقلاب اور ادغام۔ اقلاب اور ادغام آج پڑھا۔ اقلاب یہ ہے کسی شے کو تبدیل کر دینا، چینج کر دینا، اور نون ساکن نون تنوین کا چونکہ یہ قاعدہ ہے تو نون ساکن نون تنوین کو چینج کر دینا۔ کس سے؟ چھوٹی میم سے۔ کب؟ جب حرف اقلاب ان کے بعد آ جائے، اور حرف اقلاب کون سا تھا؟ با تھی۔ نون ساکن نون تنوین کے بعد با آ جائے تو نون ساکن نون تنوین کو چھوٹی میم سے بدل دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا ادغام، ہوا ضم الشیء الی الشیء، ایک شے کو دوسری شے میں ضم کر دینا۔ نون ساکن نون تنوین کے بعد کتنے حروف آئیں تو نون ساکن نون تنوین کو ان میں ضم کر دیتے ہیں۔ حروف ادغام کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 6 حروف ہیں۔ کون سے؟ ان کا مجموعہ تھا یرملون، یرملون، یرملون۔ نون ساکن نون تنوین کے بعد یا، را، میم، لام، واو، نون سے کوئی کلمہ شروع ہو رہا ہو، کوئی حرف آ رہا ہو تو نون ساکن نون تنوین کو وہ کلمہ کھا جاتا ہے، نون ساکن نون تنوین اس میں ضم ہو جاتے ہیں، مدغم ہوتے ہیں۔ جب ادغام ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن نون تنوین کا جب ادغام ہوتا ہے تو ادغام کے 6 حروف ہیں نا، 4 حروف ایسے ہیں جن پر ادغام کے ساتھ غنہ بھی ہوتا ہے، ناک میں آواز جاتی ہے 1 الف کی مقدار کے برابر، ان کو کہتے ہیں ادغام بالغنہ، ادغام بالغنہ۔ 2 حروف ایسے ہیں جن پر ادغام تو ہوتا ہے غنہ نہیں ہوتا، وہ لام اور را، ان کا مجموعہ ہے لر۔ ادغام بالغنہ والے، غنہ کے ساتھ والے، وہ ہیں ینمو، 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 یا نومی بھی میں نے آپ کو لکھوایا۔ اس کے بعد اور ادغام بلا غنہ، لر، لام اور را۔ حاضرین کرام، یہیں پر ہماری آج کی کلاس کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔